السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق سبحانه وتعالى۔ عزیز سامعین حضرات، محترم و مکرمین اور میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی اور انسان کی موت اور انسان کی خوشحالی، اس کی بدحالی اور اس کا اچھا وقت یا برا وقت، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے طے ہو کر آتی ہیں۔ مسلمانوں کا ہم پر اور اس بات پر ہم سب کا متفقہ عقیدہ ہے، اسی بات پر ہم جی رہے ہیں اور اسی بات پر ہم مرنے بھی والے ہیں۔ عزیز سامعین، آج جس عنوان کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں، وہ عنوان ایک حساس عنوان ہے، سلگتا ہوا عنوان ہے، معاشرے کی بے دردی کا عنوان ہے، معاشرے کی اس کی طرف نظر نہیں جانے والا عنوان ہے، نظر جا بھی جائے تو اس کی طرف سوتیلا سلوک کیا جانے والا عنوان ہے۔ وہ عنوان ہے والدین کی قدر کرنا۔ اور والدین کس کو کہتے ہیں؟ بزرگان دین، اللہ نے یہ انسان کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، درخت شجر کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، ٹمٹماتی دنیا کو بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ اصل کریٹر میں ہوں۔ اصل ان تمام چیزوں کو 7 دنوں میں پیدا کر کر تمہارے نفع کے لیے چھوڑنے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں، یہ کہہ دیا۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو، جہاں پر میں نے اپنی عبادت کی تم پر ایک بات کہی ہے، جہاں پر میری عبادت کے عنوان سے حکم کو جاری کر دیا ہے، ایک لا اینڈ آرڈر نکل چکا ہے کہ آپ کو رب کے ساتھ اور رب کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو وہیں پر اللہ نے وبالوالدین احسانا کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور قرآن کے اندر جا بجا کئی ایک
مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اپنی عبادت کے بعد اور اپنی ساری بندگی کے بعد فوراً احسان کرنے کا اگر کہیں حکم دیتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ اللہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ والدین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ترقیاں ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے انسان کی تنزلی بھی ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا ڈاؤن ہونا بھی اسی سے ہے اور انسان کا آسمانی دنیا تک پہنچنا بھی یہ والدین ہی کا ذریعہ ہے۔ والدین جو اس امت کو، جو ان والدین کے طفیل میں اللہ نے سارے لوگوں کو ایک نعمت عظیم بخشی ہے، وہ شاید ہی ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا جن کے والدین آج زندہ ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ والدین کیا چیز ہیں یا پھر والدین کس کو کہتے ہیں۔ ان کے والدین اس دنیا سے جانے کے بعد ہی شاید ان کے اندر عقل آئے گی۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اپنی تابعداری، اپنے رسول کی اطاعت اور اپنی ساری چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فوراً تذکرہ والدین کے احسان کا فرمایا۔ یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ، اس کو سمجھ لیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم کسی کی عبادت نہیں کرنا، تم عبادت کرنا ہے إِلَّا إِيَّاهُ، اکیلے اللہ کی، اکیلے معبود کی، اکیلے رب حقیقی کی، ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہی سروکار ہے اور کل قیامت میں یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے اللہ فوراً فرماتا ہے اگر کسی کے اس کے بعد درجہ اگر دیا جاتا ہے تو وہ تمہارے والدین کا درجہ ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ والدین کے درجے کو ساتھ میں جوڑ کر کہ جس طرح تم لوگ میری اطاعت کرنے میں، مجھ کو ماننے میں، یعنی مجھ کو اللہ سمجھنے میں ذری برابر تمہارے دل و دماغ کے اندر خلجان نہیں پائی جاتی ہے اور میری ایک اکیلے عبادت کی طرف لوٹ کر بھاگ کر آ جاتے ہو، ٹھیک اسی طرح جس طرح مجھ سے تم ڈرتے ہو خوف کے عالم میں، یا پھر مجھ سے تم جتنا خوف کھاتے ہو، یا پھر اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے میرے سامنے جو تم دست بستہ سجدے کی حالتوں میں جا کر مجھ سے جو دعائیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں میں ڈیپینڈ کیا ہوا ہوں تمہارے والدین کی رضامندی پر۔ اسی لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بہت سارے مقاصد ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ احسان کیا جائے، کس طرح ان کو ایک طرح کی راحت اور سکون پہنچایا جا سکتا ہے، ان کے اندر ایک طرح کی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، ان کے اندر آسان شکل میں ان کو ایک راجہ بنا کر رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے والدین کو آپ راجہ بنائیں، والدین کو آپ بڑے عہدے رتبے پہ رکھنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپیوں کی ضرورت ہے، آپ کے والدین کو آپ اپنے سروں کا تاج بنانے کے لیے آپ کے پاس لاکھوں کا پیسہ، بڑی بڑی کار، بڑے بڑے بنگلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کی صحیح عظمت دل میں پیدا کرنے کے لیے، آپ کے والدین کی صحیح قدردانی دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے، آپ کے والدین کو حقیقی والدین سچی نگاہ سے سمجھنے کے لیے بس میٹھے بول کافی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنے ماں باپ کو حسرت بھری نگاہوں سے، بڑی خشکی نگاہوں سے اور بڑی دل کی نگاہوں سے، بڑی الفت، مودت، محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ایک عمرہ جو مقبول عمرہ ہے وہ کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔
یہ ہے والدین۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں اور میرے والدین باحیات ہیں، میں ہجرت کر کر آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے والدین جب تک باحیات ہیں، آپ کے والدین جب تک اس زمین دھرتی پر موجود ہیں، آپ کا حق ہجرت سے زیادہ، آپ کے اوپر حق جہاد کرنے سے زیادہ آپ اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہوئے ان کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مین آرڈر ہے کہ صاف فرما دیا اب نہیں آ سکتے۔ ہمارے ذہنوں میں دیکھتے ہوں گے آپ کہ اتنی بڑی فضیلت جہاد کی، اتنی بڑی فضیلت نبی کے ساتھ ایک ایک منٹ رہنے کا جو فضل، جو عطا اللہ نے دیا ہے، وہ کسی بھی عبادت کو کمپیر نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ کے والدین اگر زندہ ہیں، آپ کے والدین اگر باحیات ہیں، جہاد جیسا عمل، نبی کے ساتھ رہنے جیسا عمل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چھوٹا ہے، مگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر اس سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی کہنے لگے میں خراسان سے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر حج کے لیے نکل چکا ہوں اور حج میں لا کر اپنے کندھے پر ہی سارے مناسک حج کے ادا کر لیا ہوں، ساری فارمیلٹی جو حج کی ہوتی ہے وہ مکمل کر دیا ہوں۔ پھر پوچھا کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ جواب ملتا ہے نہیں، آپ اپنی والدہ کا اتنا بھی حق ادا نہیں کیے ہیں جب آپ کو لے کر آپ کی ماں حاملہ ہونے کی صورت میں جو 1-2 قدم چلی تھی اور اس وقت جو اس کو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے والدین، یہ ہے مقام، یہ ہے رتبہ، یہ ہے عظمت، یہ ہے ان کی شان، یہ ہے ان کی شوکت، یہ ہے ان کا معیار۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کی برائیاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آگے چلتے ہوئے اس کو بتا ہی دیں گے، مگر یاد رکھیں ایک صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری عمر دراز ہو جائے، مجھے لمبی عمر عافیت کے ساتھ مل جائے اور حلال رزق میری زندگی میں آ جائے اور آگے چل کر آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ محبت والا سلوک کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں برو آباءکم، اپنی اولاد یعنی اپنے والدین کے ساتھ محبتوں کا جیسا سلوک کیا کرو۔ برو آباءکم، جو تمہارے والدین ہیں ان کی قدر کیا کرو، جو تمہارے والدین ہیں ان کی عزتیں کیا کرو، جو تمہارے والدین ہیں ان کی قدر دل میں بٹھاؤ، جب جا کر تبرکم ابناؤکم، تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے گی یہ آگے چل کر۔ اگر تم ہی نے اپنے والدین کو دھتکار دیا، آپ ہی نے اپنے والدین کو جھڑک دیا، آپ ہی نے اپنے والدین کو ستایا، یا پھر آپ ہی نے اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی کر دی، تو یاد رکھنا خدا فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر تم یہاں نہیں سمجھو گے، میرا جو عرش ہل جاتا ہے ماں کی ایک آہ بھرنے کی وجہ سے، اگر ایک ماں اپنے دل پر زخم لگا لی اپنی اولاد کی بدولت، اپنے اولاد کی وجہ سے اس کو تکلیف شروع ہو گئی، اگر وہ اللہ کے سامنے کہیں بھی نہیں تو فوراً اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یقیناً دنیا کے اندر کسی باپ یا کسی اولاد نے اپنی ماں کو ستایا ہوگا جس کی وجہ سے آج عرش پورے جلال میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، مجھے کیسا معلوم ہو کہ میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں، یا پھر اللہ مجھ سے خوش ہیں، یا پھر اللہ مجھ سے ناراض ہیں، یہ مجھے کیسا معلوم ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
اگر تمہارے والدین تم سے خوش ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے، اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں لمحے برابر بھی تو سمجھ جانا تمہارا رب بھی ناراض ہے تم سے۔ چاہو تو پھر جاؤ تم کعبۃ اللہ کے اندر کا غلاف دھو کر اپنے گھروں میں چمٹا لو، چاہو تم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے میں لگ جاؤ، چاہو تم کعبۃ اللہ کی ایک اینٹ لا کر اپنے فریم میں چپکا لو، تب بھی خدا تم سے ناراض ہے۔ ڈیلی ایک حج، ڈیلی ایک عمرہ بھی کر لو، یا پھر تم اس جیسی نیکیوں کو کمانے کے بقدر پیسہ مال خرچ بھی کر دو، ماں باپ ناراض ہیں تو یہ ساری عبادتیں منہ پہ پھینک کر مار دی جائے گی۔ یہ ہے والدین کی عظمت، والدین کی قدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ یہ کہہ کر آتے تھے، اے اللہ کے نبی میری والدین کے مجھ پر کیا حق ہیں، میرے والدین کے مجھ پر کیا حقوق مجھ پر بنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، نبی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ سب سے پہلا جو حق ہے ان کو ایک لیول کا درجہ دو، ان کو ایک بڑا درجہ دو، ان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ الفت مودت کی گنتی گاؤ، ان کے سامنے جس طرح تم بچپنے میں تھے تمہیں لوریاں گا کر تمہیں پیٹ تھپک کر سلائی ہے تمہاری ماں، کچے میں خود کو سلایا سوکھے میں تم کو سلایا، باپ بڑی پریشانیوں کے حالات کے سامنا کرتے ہوئے تمہارے منہ میں ایک لقمہ پہنچایا ہے، اب تم جوانی کی عمر میں پا کر پہلے تو ان کو ایک عظمت، ایک رتبہ، ایک مقام، ایک حیثیت دو، پھر اس کے بعد ان کی ہر بات کی اطاعت کرو۔ ہاں اگر تمہارے والدین کسی خلاف بات کا اگر تمہیں حکم دیتے ہیں تو اس سے رک جاؤ، یہ فرمایا اللہ کے نبی نے۔ آگے اور فرمایا، صحابہ کے دل میں شوق ہوا اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے اندر کی تڑپ کو دیکھ کر فرماتے گئے، کہا ان کی رفع حاجت کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے، یعنی آپ ان کو واش روم کرا کر لاؤ اگر وہ معذور ہو چکے ہوں یا پھر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، ان کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو چکا ہو، تم تندرست اولاد ہو، تمہارے بال سفید نہیں تمہارے بال کالے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے والدین کے بال وائٹ سفید ہوتے جا رہے ہیں، آپ جوانی کے اسٹیپ پہ قدم رکھتے جا رہے ہوں، آپ کے والدین بڑھاپے کی طرف چل رہے ہیں، آپ اپنے بازوؤں میں ایک دم پیدا کر رہے ہو، آپ کے والدین کے بازوؤں میں اب ہلکا پن آتا جا رہا ہے، آپ اپنی قوت بینائی میں اضافہ کرتے چل رہے ہو، آپ کے بوڑھے ماں باپ کی آنکھ پر چشمہ لگتا جا رہا ہے، آپ ایک تندرست انسان بن رہے ہو، آپ کے والدین کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم جو نوجوان ہیں جن کے بہترین طریقے سے اللہ نے قوت صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی عظمت اور ان کی خدمت، یہاں تک فرمایا ان کو واش روم کی بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو تم اپنے ہاتھوں سے اس قضائے حاجت کو پوری کرو۔ یہ اللہ نے رتبہ دیا ہے، یہ اللہ نے مقام فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ تو زندہ والدین کی بات ہو گئی، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بھی حقوق ہیں، ان اولاد کے اوپر بھی حقوق ہیں۔ فرمایا دعائے مغفرت کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم کرنا جیسے کہ انہوں نے مجھ پر بچپنے میں کیا تھا، آج وہ تیرے دامن میں آ چکے ہیں، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ یہ تو ہو گئی دعا جو سب لوگ کرنا، سب کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ تو دعا ہو گئی، اگر مسلسل انلیمیٹڈ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کے حق میں، قیامت تک ان کو ثواب لگ جائے، ان کے نام کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤ جو ان کے لیے ہمیشہ ان کو ثواب لگتا رہے۔ اب اس کی کئی مثالیں بن سکتی ہے مگر آگے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا
یاد رکھو تمہارے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ جو زندہ ہیں، جو باحیات ہیں، اتنا ہی ادب ضروری ہے تم پر جتنا تمہارے والدین کا قرآن حدیث نے اعلان کر دیا۔ اب ایسا نہیں کر سکتے، باپ کا انتقال ہو گیا، چاچا پچا کر پوچھ رہے ہیں بیٹے تم کیا کر رہے ہو، تو یہ آنکھ دکھا کر بات کرنے والی اولاد کل اللہ کے سامنے پکڑ میں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا باپ کا درجہ دیا جائے گا چاچا کو، چاچا باپ کے مانند ہوتا ہے، ان کا بھی ریسپیکٹ، ان کا بھی خیال آپ کے والد کے گزر جانے کے بعد ان کی بھی عزت تمہارے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر تمہارے والدین زندگی میں کہیں قرض لیے ہوئے ہوں تو فوراً ان کی وفات کے بعد ان کا قرض جتنے لوگوں میں بانٹ دینا ہے فوراً بانٹ کر ان حصوں کو ختم کر دو۔ یہ سب سے بڑا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیوں؟ کل قیامت میں جو قرض لیا ہوا بندہ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا صاحب حق جس کا حق دینا تھا وہ نہ معاف کر دے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں جاؤ ان کی قبر پر، کبھی ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ جا کر ان کے پاس ان کی ملاقات کر آؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے اس امت کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بھول گئے، جتنا زندہ تھے اسی وقت ہم نے ان کی قدر کر لی، اب مر گئے ہیں تو کوئی واسطہ ہمارا ان کا نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ انہی کا حق ہے جو آج ہم اس مقام تک پہنچے، یہ انہی کا حق ہے جو آج ہم کو اس بلندیاں، اس ترقیاں، یہ بڑی بڑی کامرانیاں، کامیابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہیں۔ اگر آپ کی والدہ آپ کے پیٹ میں ہوتے ہوئے، اگر آپ کی والدہ آپ کے حمل میں اٹھائے ہوئے اگر اسی وقت کچھ ہو جاتا، کوئی گڑبڑی کی وجہ سے آپ کی جان چلی جاتی اور کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی، یہ ساری چیزوں کے باوجود تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کر لی۔ قرآن فرماتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کیا کیا آپ کی ماں نے آپ کو مصیبت پر مصیبت کے باوجود اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک سنبھال کر رکھا۔ ہو سکتا تھا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کچھ اس کا دوسرا علاج نکال کر معاملے کو ختم کر دیا جائے، یہ کہہ سکتے تھے، نہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہ اعلان کر دیا چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جو بھی ہو جائے، میرا لخت جگر دنیا میں آنا چاہیے، اس کے لیے اگر میری جان چلی جائے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، مگر میری اولاد صحیح سلامت آنی چاہیے۔ یہ کہہ کر ماں نے ہم کو جنم دیا، کہہ کر مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کر جب ہم پیٹ میں تھے تو اس کا خون چوس کر ہم نے اپنے پیٹ کو بھرا، جب دودھ پینے کا زمانہ 2.5 سال کا آیا، ماں کی گود میں رہ کر اس کی چھاتی سے چمٹ کر ہم نے بھی وہاں پر بھی اس کا خون چوس کر اپنی زندگی کا نشو نما پائی۔ پھر اس کے بعد ہماری جوانی آئی، پھر اس کے بعد ہمارے بازوؤں میں طاقت آئی، پھر اس وقت تک ہمارے والدین کمزور پڑتے گئے، اور یہی جاہل اولاد، امریکی تہذیب پر چلنے والے جاہل اور مغربی تہذیب کو اپنی جیبوں میں پالنے والی یہ نالائق قسم کی اولاد اپنی ماں کو جھڑک دیتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، اپنی ماں کو آنکھ دکھا کر بات کرتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ پیش کرتی ہے، اپنی ماں کو مار کر روڈ پر ڈھکل دیتی ہے، اپنی ماؤں کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کر دیتی ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ امریکی تہذیب کا شیوا ہے۔ کیوں؟ وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہاں کی جتنی نسلیں ہیں تقریباً نسلیں 80% وہاں کی آبادی حرام کی اولادیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے۔ کیوں؟ ایک ماں کے ساتھ کئی باپ زنا کر ایک باپ نہیں ہوتا ہے ان کا، جس کی وجہ سے وہاں کے معاشرے کے اندر خرابیوں پہ خرابیاں اور بدکرداریوں پہ بدکرداریاں، زنا پہ زنا ہونے کے باوجود
ایک بندہ وجود میں آتا ہے، نہ اس کو باپ کی فکر نہ اس کو ماں کی فکر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا باپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے میرے باپ کا نام یہ ہے، تو فوراً آپ شان سے کہتے ہیں میرے ابا کا نام فلاں ہے۔ آپ وہی جاؤ مغربی تہذیب کے اوپر، یورپین کنٹریز میں جاؤ، پوچھو ان کے باپ کے نام، وہ یہ کہتے ہیں ایسا مت پوچھو، ہمارے کئی ایک باپ ہیں، ہمارا کوئی ایک باپ متعین نہیں ہے۔ یہیں سے ان کی نسل بگڑ گئی، اور یہ فخر سے وہاں کے کپلز اپنی زبان سے کہتے ہیں وی آر لیونگ، سیدھا سیدھا کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک طرح کی دوستی کو برقرار رکھتے ہیں، وی ناٹ، ہم آپس میں شادی شدہ نہیں ہیں، ہم شادی کر کر اپنی زندگی نہیں گزار رہی۔ کیوں کہہ رہے ہیں لوگ؟ ان کو مغربی تہذیب ہی پسند آ گئی ہے، یہ سمجھ آ گیا ہے ان لوگوں کو کہ شادی کے بغیر بھی کیوں ہم بیوی کے خرچے برداشت کر لیں، کیوں ہم اس کی ساری چیزوں کو برداشت کریں۔ اسی لیے ہم آپسی رشتہ داری کو برقرار رکھتے ہوئے شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اب وہ ساتھ ہی ساتھ اولاد کو بھی جنم دے رہے ہیں اور اپنا نسل محفوظ کیے بغیر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہی بچے بعد میں چل کر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، جو بھی ہو، انہیں لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالتے ہیں۔ جس کو صحیح تربیت نہیں ملی، جس کو اسلام نہیں معلوم ہوا، تو وہ یہی کرے گی جو ان کا حق تھا تو انہوں نے کر دیا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات ہندوستان والوں کے لیے ہے۔ تمہیں کس نے سکھایا کہ اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جائے؟ کیا والدین اولڈ ایج ہوم کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا والدین بیوی آنے کے بعد نظر انداز کر دینے والی چیز ہے؟ کیا والدین کو اپنا تمام تر غصہ نکالنے والی چیز ہے؟ کیا والدین اپنی بیوی کی محبت میں ان کو دور پھینک دینے والی چیز ہے؟ کیا والدین کی ذری ذری بات پر غصہ پیدا کرنے والی چیز ہے؟ کیا والدین کو چھوڑ کر اپنی مست مگن زندگی گزارنے کی چیز ہے؟ نہیں نا، والدین ایک سچی محبت کرنے والی چیز ہے۔ اگر تم اپنے والدین کی سچی قدر نہیں کرو گے، خدا فرماتا ہے ہم جس نعمت کو ناز و نازک میں اور ناز و نعمتوں کے سہارے تم کو دیا ہے، ہم اس نعمت کو لے لیں گے، چھین لیں گے تمہارے پاس، اس وقت تمہیں قدر آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گھر کے باہر نکلے، اللہ نے آسمان سے ندا لگائی، اے موسیٰ ذرا دیکھ کے قدم رکھنا باہر۔ اب وہ ماں تمہارے لیے جو تمہارے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی، اب وہ ماں دنیا میں باقی نہیں رہی، تو دیکھ کے نکلنا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نبی ہیں وقت کے، ان کو کہا جا رہا ہے اماں کی دعائیں لینا، باپ کا شفقت کا ہاتھ سر پر رکھنا، یہ امت کے ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ آپ وہ واقعہ نہیں سنے ہیں؟ اویس قرنی نامی ایک بہت بڑا دیندار آدمی اللہ کے نبی کے پاس یہ درخواست لیٹر پیش کرتا ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دیدار کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آپ کی والدہ باحیات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، کر سکتے تھے مگر نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے رہتی دنیا تک میں سجدے کے لیے اعلان کر دیا، جاؤ اگر تمہاری ماں زندہ ہے، جاؤ اگر تمہارا باپ زندہ ہے، جاؤ تمہاری اگر کوئی ایسی چیز زندہ ہے جو تمہارے لیے نعمتوں کی قدردانی کی توفیق ہے تو تم اس کی قدردانی کرنا مجھ سے ملاقات سے زیادہ افضل ہے۔ ایک زمانہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر، اے علی رضی اللہ تعالی عنہما، تم دونوں کے دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو سن لو، اگر کبھی اویس سے تمہاری ملاقات ہو جائے، اویس قرنی اگر تمہیں کہیں نظر آ جائے، اپنے لیے دعائے مغفرت کرانا۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ نبی کے لیے، یہ وہ صحابہ کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں خود نبی نے کہہ دیا عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔
اور اسی طریقے سے 10 صحابہ کو زندگی میں رہتے ہوئے ہی جنت کی بشارت سنائی. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اس سے دعائے مغفرت کراؤ. حضرت عمر اور حضرت علی اپنی نبی کی بات کو سن کر اویس کے پاس آتے ہیں, آ کر اپنے لیے دعائے مغفرت کراتے ہیں. وہ پہچان لیتے ہیں, اے امیر المؤمنین, اے داماد رسول, آپ کا رتبہ بڑا ہے, آپ کی شان الگ ہے, آپ مجھ سے دعا کرائیں گے. قربان جاؤں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ان کی پوری عمارت کو ایک طرف رکھ دیا اور دعائیں کروانے پر ان کو مجبور کیا اور کہا, اے علی, اے عمر, اللہ کی نبی فرما رہے ہیں یاد رکھنا اویس ایک ایسا بندہ ہے جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے دربار میں اس کا ہاتھ خالی نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اس کی ایک ادا اللہ کو بڑی پسند ہے, وہ ادا ہے اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے, اتنا ان کو منایا ہے, اتنی ان کی قدردانی کی ہے, اللہ کو خوش شرم آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی چھوڑ دینے پر. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ والدین کو مارنا, والدین کو ڈانٹنا, ذری کیا تمہاری چھمک چھلو بیوی آ جائے, اپنی ماں کے اوپر ظلم و زیادتیاں, اپنی بیوی کے دامن میں چمٹنے والا یہ جاہل اپنی ماں کو نظری گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتا ہے. نبی نے فرمایا اگر تمہاری والدہ زندگی یعنی حیات سے درگزر ہو گئی ہو, یعنی وفات پا چکی ہو, تمہارے باپ نے اگر دوسرا نکاح کر لیا ہو, تو تمہاری سوتیلی ماں کا بھی تم پر وہی حق ہے جو تمہاری اصلی ماں کا حق ہے. یہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے نبی کی سیرت اور نبی کے بتائے جانے والے سارے واقعات کو ہم نے ایسے پھینک دیا, اتنے برے طریقے سے تباہ کر دیا. آج جا کر دیکھیے معاشرہ آج پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ میں سچائی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ نے نمازیں چھوڑی یہ الگ گناہ ہے, تلاوت چھوڑی یہ الگ گناہ ہے, یہ دیگر جتنے کام کرنے کے تھے وہ چھوڑا وہ الگ گناہ ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ہم نے اپنے والدین کی جیسی قدر کرنا تھا ویسی نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے عذابات اب مسلمانوں پہ آنے شروع ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی اللہ کو نظر آتے ہیں, بلکہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ان کا وہ احترام ریسپیکٹ نہیں کیے ہیں. 10 ملین فالوور والا اگر شاد نگر کے علاقے میں آ جائے یا پھر کسی دوسرے اسٹیٹ میں آ جائے, یہاں سے ٹکٹ بک کر کر اس کو ملاقات کے لیے جائیں گے. اللہ کے بندو, اللہ نے آپ کی ماں کی قدموں کے نیچے جنت کو پھینک دیا, باپ کو دروازہ بنا دیا جنت کا. نہیں ہے ابھی بھی قدر, ابھی قدر نہیں ہوگی. ماں مر جائے گی, باپ فنا ہو جائے گا. جب اکیلے زندگی گزارو گے اس وقت احساس ہوگا کہ میری ماں کیا تھی, میرا باپ کیا تھا, اور میں آج کیا ہو رہا ہوں. جاؤ قبرستانوں کے اندر ان والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں. نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. الفاظ دیکھیے وہ نبی کے جس کے لیے دنیا بنائی گئی, وہ محمد عربی, خدا کا لاڈلا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبتیں اللہ کرتے ہیں, اللہ نے تو ماں کے اندر 1% محبت کا ڈالا ہے, تو یہ عالم ہے. خود خدا کے پاس 99% محبت کے تقاضے اللہ نے اپنے اوپر چھپا کر رکھا ہے. تو اللہ کے یہ پیارے نبی یہ کہہ رہے ہیں قبر کے اوپر چمٹ کر, اے میری ماں, میں نے تو باپ کو تو دیکھا نہیں تھا, تو بھی اتنی کم عمر میں میری کیسا دنیا چھوڑ کر چلی گئی. یہ رو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور کبھی کبھی اپنے دل کی اداسی کو باہر نکالنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اے کاش میری ماں زندہ ہوتی, اے کاش میری ماں کسی کمرے میں بیٹھی ہوتی, اے کاش میری ماں اپنے ہونٹوں سے یا محمد کہہ کر پکارتی تو میں فوراً میری ماں کی جواب میں حاضر ہو جاتا, نماز کو بھی توڑ دیتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج کی نسل, یہ آج کے بےہودہ اولاد, یہ آج کی نکمی اولاد اپنے باپ کے ساتھ
आज जाकर देखिए हैदराबाद के अंदर कितने ऐसे ओल्ड एज होम बने हुए हैं। ये ओल्ड एज होम इंडिया की तहजीब नहीं है, ये गंगा जमनी तहजीब नहीं है। तुमने अपने वालिदैन के साथ सही हक अदा नहीं किया, जिसकी वजह से मजबूर होकर ये किसी की माँ रोड पर ना सो जाए, किसी का बाप भीख मांगता हुआ ट्रेनों में नजर ना आए। इसीलिए अल्लाह जज़ाए खैर दे उन बनाने वालों को, बनाकर सारे के सारे मामलात को हल कर लिया। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसी माँ से भी मुलाकात कर ली, उसने कहा मेरे 4 बेटे के बेटे इंजीनियर हैं, आज मुझे ओल्ड एज होम में छोड़े हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा पैसा लानत है, तुम्हारी अगर इतनी कमाई है, मैं थूकता हूं ऐसी लानतों की कमाइयों पर जो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ नहीं है। बच्चे मार रहे हैं आपस में एक दूसरे को, मैं माँ को नहीं रखूंगा, मैं बाप की परवरिश नहीं करूंगा, मैं फुला नहीं करूंगा। अगर तुम अपने बाप की परवरिश नहीं कर सकते हो तो तुम्हें इस दुनिया में रहने का जर्रा हक नहीं है, निकल जाओ इस दुनिया से। अगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत दी हो तो आओ अपने माँ बाप की कदर करो, आओ अपने रब के हुक्म की इताअत में अपने माँ के सामने वापिस जनाहुद्दुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने अदब से बैठो। लड़कियों से बात करने के लिए 4-4 घंटे और अय्याशियों में अपनी जिंदगियां गुजर रही हैं, मगर वालिदा जो एक जमाने में तुम्हारे बोल नहीं समझ पाती थी, वो वालिदा के साथ बैठकर 10 मिनट गुफ्तगू करना हमारे नौजवान बच्चों को बड़ा भारी गुजर रहा है। कोई बच्चा अपने बाप को ईद में गले नहीं लगा रहा है, कोई बाप ये नहीं कह रहा है फख्र से सीना ठोक कर कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी बेटी है। उन्हें डर सा लगा हुआ है कि औलाद अपने बाप के साथ, बेटियां अपनी माँ के साथ एक तरह का घरों में अब जुल्म कर रहे हैं, उनकी पसंद का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लानतें हो अल्लाह की ऐसे लोगों पर, लानतें हो अल्लाह के रसूल की, लानतें हो आसमान के फरिश्तों की, लानतें हो ऐसे लोगों पर जमीन के सारे 18,000 मखलूकात की जो अपने वालिदैन को पाकर वालिदैन की इज्जत नहीं करते, वालिदैन की कदर नहीं करते, वालिदैन के साथ मोहब्बत भरा जुमला नहीं करते। अल्लाह की लानतें हो ऐसे लोगों पर। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने जब एक मौका दिया है तो उस मौके को गनीमत जाने। ये मौका फिर अल्लाह कभी नहीं देंगे। जब आपकी माँ आपके दामन से छूट गई, डोले में आकर सफेद कफन में लिपट गई, किससे भीख मांगेंगे? किससे दुआएं कराएंगे? किसके पास जाकर गिड़गिड़ाएंगे? नबी ने फरमाया तुम्हारी 1000 रकातें, मगर तुम्हारे लिए एक हाथ उठाकर अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी में कामयाबी दे, यही बहुत काफी है। बेटे रात देर से घर आते हैं, माँ तकते रहती है, दिन भर काम कर कर उस बच्चे के इंतजार में है, पूरा हफ्ता पूरा वीक इसको खाना बना कर देती है और इसके साथ जितनी चीजें ख्वाहिशात की हैं सारी कर रही हैं, मगर हमारे पास अपने माँ को देने के लिए वक्त नहीं है। महबूबा के लिए 400 रुपये का डेयरी मिल्क के लिए हमारे जेब में पैसे हैं, हमारे फोन पे हमें बजा रहा है, हमारे सारे कर्ज देने वाले दोस्त जिंदा हैं, 500 रुपये, मगर आपकी माँ बीमार पड़ी हुई है, इसकी गोलियों के लिए 200 रुपये नौजवान के पास नहीं है। ऐसे नौजवान को तो मैं साफ कहूंगा कि ये नौजवान अपने अल्लाह के अजाब का इंतजार करते रहे। जब अजाब आएगा मेरे अजीज दोस्तों, माँ को सताने का जब अजाब आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत अगर रुकी हुई है, एक तो हकीकी ईमान वाले बंदों की वजह से, दूसरी चीज माओं की अगर आहें निकलना शुरू हो जाए, माँ की बद्दुआएं निकलना शुरू हो जाए, अल्लाह मुकम्मल सफ़न सफ़ा की तरह कर कर इस दुनिया को रख देगा। इतनी बड़ी अजीमत को अल्लाह ने जिक्र किया और हमने उसको उतना ही अपने अंदर लाइट ले लिया है। यकीन करें मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज यहाँ से इरादे कर कर उठे, अज़ाइम करें कि हमें अपने वालिदैन के हक के लिए अपनी जिंदगियों को किस तरह गुजारना है और किस तरह उनको मोहब्बत के साथ लेकर चलना है। दिल पे हाथ रखकर बताओ, इस मजलिस के अंदर किसी ने कहा है अपनी माँ को, माँ मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया
دو ہی ایسی چیزیں ہیں، کتنی؟ دو ہی ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے پہ عبادت ہے. ایک ہے کعبۃ اللہ، صرف دیکھنے پہ عبادت. ایک ہے ماں، جس کو صرف دیکھنے پہ عبادت ہے. آج کوئی نہیں ہوگا، کم ہوں گے لوگ کہ اپنی ماں کو آئی لو یو کہے ہوں گے. وہی اپنی وہ جو آپ کو رات 12 بجے جگا کر آپ کے جسم کو ختم کر رہی ہے، آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے ہزاروں مرتبہ جھوٹی محبت کرتے ہوا یہ نوجوان بدماش قسم کا نہیں تھکتا. اپنے باپ کو گلے لگانے شرم آتی ہے اور اپنی گرل فرینڈ معشوقہ کو حق کرنے کے لیے بڑا جنون آتا ہے، بڑی محبت کا پاور دکھانا چاہتا ہے. اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر ہجڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے پاس آ جاؤ. والدین زندہ ہیں، قدر کرو. والدین باحیات ہیں، پیر چومو، ہاتھ چومو. وہ زندہ ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، تبھی تم منزلیں طے کر رہے ہو. وہ نہیں، تم نہیں، وہ ہیں، تم ہیں. اگر دونوں ختم ہو جائیں گے تو یاد رکھیں زندگی ایک فقیر سے خطرناک ہو جائے گی. مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو اس دنیا سے رخصت کر کر بھی ان کے لیے بڑے بڑے ایصال ثواب کے نام پر یا پھر بڑے بڑے مدارسیں مساجدیں قائم کر لیے ہیں. جیسا کہ آپ مثال کے طور پر یہی مسجد کی مثال لے لیجئے. سلام ہے ان لوگوں کو جو اپنے والدین کے نام پر اس مسجد کو تعمیر کر دیا، لاکھوں لوگوں کے استفادے کا ذریعہ بن گئے. آپ بھی ارادہ کریں میں اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. چھوڑو اپنی یہ محبوبہ کے لیے میں دنیا کے آسمان کے چاند ستارے لاؤں. اپنے باپ کو بولو اے ابا آج کے بعد کمانے کی ضرورت نہیں، میرے بازوؤں میں دم ہے، میں زندہ ہوں. یہ کہنے والا اصل مرد مجاہد ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کو رات 12 بجے کے بعد حق کرنے کے لیے بلا رہی ہے، وہ اپنے ماں سے دور کرنے کے لیے بلا رہی ہے، آپ کو مکمل ایک زیب و تن میں اپنے آپ کے لپسٹک کو ظاہر کرنے کے لیے تمہیں آوارہ بنا رہی ہے. یہ نہیں ہے اصل محبت. اصل محبت اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار کر ان کی دعائیں لینے کا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی محبتوں کے ساتھ، سچی الفتوں کے ساتھ، سچے محبت کے دعوے کے ساتھ اپنے والدین کو اپنے کلیجے کے قریب رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں خیر و برکتیں نازل فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور خصوصاً عزیزی عبد الستار اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی زندگی، آخرت کی زندگی کو آسان فرمائے اور قبر میں نور سے منور ان کے لیے جالیاں نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.